بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ آج ہم نے اقبال کی دوسری غزل شروع کرنی ہے۔ غزل کا مطلع ہے: نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ کہ نہ تخت میں ہے نہ تاج میں ہے، اور نہ ہی لشکر اور سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ کہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو جس کے پاس تخت ہے، تاج ہے، لشکر ہے، سپاہ ہے، تو اس کے پاس سمجھے مکمل اختیار ہے۔ انسان جتنا با اختیار ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کرتا ہے، اور اسی حوالے سے نسبت سے دیکھا جائے کہ جو شخص جتنا بے بس اور مجبور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ بد نصیب محسوس کرتا ہے۔ تو خوش نصیبی کا معیار ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، وہ جو کچھ مرضی کرنا چاہے کر سکے۔ لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تخت ہے، تاج ہے، اس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، اس کی سپاہ ہے جو اس کے اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بات اس کی بارگاہ میں نظر نہیں آتی جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ مرد قلندر جو ہے اقبال کے یہاں خاص علامت ہے مومن کی۔ وہ مومن جو اپنے نفس کی تربیت کے بعد اس مقام پر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ جہاں وہ اپنی زندگی کا مقصد، اپنی تخلیق کا مقصد سمجھتے ہوئے اپنے رب کی مرضی کے لیے یا اپنی رب کی رضا کے لیے دنیا میں مکمل طور پر باعمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ ایک طرف بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہو، یا وہ دنیاوی رشتے چھوڑ کر جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا ہو۔ نہیں، وہ شخص جو اپنے نفس کی، کیونکہ آپ اقبال کا فلسفہ خودی جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ خودی کہ انسان کے نفس کی تربیت، انسان کے نفس کی تربیت کے 3 مراحل اقبال نے بتائے ہیں کہ اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ آپ کو مختصر بتا دوں کہ اقبال کی جو تصور خودی ہے اس کے مراحل بھی اقبال نے خود بیان کیے ہیں کہ وہ شخص جو اطاعت پہلے کرے۔ اطاعت سے مراد یہ ہے کہ احکام شریعت کی مکمل بجاوری کرے، کہ شریعت نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ دل چاہے نہ چاہے ان پر عمل کرتا چلا جائے، اور شریعت نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رکتا چلا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں تو ساری جو دین ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے عقائد اور ہمارا ارکان اسلام ہیں، ان کو عقائد سے مراد یہ ہے کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کو واحد مانیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا اللہ کا نبی اور رسول اور آخری نبی مانیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان لائیں، اور آخرت پر بھی ہمارا یقین کامل ہو۔ اور اس کے بعد ارکان اسلام آتے ہیں کہ اس میں توحید رسالت کے بعد یہ ہے کہ نماز پڑھیں، دل چاہے نہ چاہے جو کچھ بھی ہو 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، اس میں اگر مجبوری کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں اس کے آداب بتائے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اگر استطاعت رکھتے ہیں تو زکوٰۃ دیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی حیثیت ہے تو حج کریں۔ تو یہ ارکان اسلام پر عمل کرنا
یہ اطاعت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خودی کو بلند کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ اطاعت الہی کرے، اور اس میں یہی چیزیں آئیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بعد جو ہے مسلمان تربیت ایسی ہی ہوتی ہے نا کہ اسٹیمنا جس طرح بڑھتا ہے کہ ایک کام اگر آپ آدھے گھنٹے میں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، آپ کانسٹنٹلی کرتے رہیں تو پھر آپ کا اسٹیمنا بڑھتا ہے، پھر آپ گھنٹے تک وہ کام کر سکیں گے، پھر کرتے رہیں تو 2 گھنٹے. تو اسی طرح اطاعت الہی میں بھی جب انسان شروع میں نہ چاہتے ہوئے بھی جس طرح بھی صحیح نماز پڑھتا رہے، پھر یہ ہے کہ وہ نماز کا عادی ہو جائے گا، پھر اسے وہ نماز پڑھتے ہوئے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی جو شروع میں ہوتی ہے. اسی طرح روزے کی بھی یہی بات ہے. پھر مومن کا جو نفس ہے وہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ضبط نفس. ضبط نفس سے مراد یہ ہے کہ جہاں اب احکام شریعت آپ نے بجا لائے، اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی ذات کی قربانی دینا. ٹھیک ہے، 5 نمازیں آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ دنیاوی کام کرتے رہیں، آپ نے اپنا فرض ادا کر لیا. لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کا نفس جب اپ گریڈ ہوتا ہے تو پھر وہ 5 نمازوں کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ نوافل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ تہجد گزار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تہجد فرض نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ تہجد پڑھنا، وہ خود پر تہجد کو لازمی قرار دے دیتے ہیں. اسی طرح آپ روزے رکھ لیں، سال میں ماہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے روزے رکھ لیں، اس کے بعد آپ جواب دہ نہیں ہیں. لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ اللہ کی محبت کے لیے وہ نفلی روزے رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ روزے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کا اجر جو ہے وہ دنیا میں بتایا ہی نہیں گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا، یعنی کہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے حساب سے اس کا اجر روز محشر جو ہے وہ دے گا، اور نہ جانے وہ کتنا ہوگا. تو پھر وہ مومن جو ہے وہ اطاعت کے بعد جب ضبط نفس آتا ہے تو وہ پھر اپنے نفس کی قربانی دیتے ہوئے اللہ کی محبت میں اپنی خواہشات کو ختم کرتا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، روزہ نہ بھی رکھے تو وہ بے جا کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ خواہش اس کے اندر وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ مومن پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مومن پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے. وہ شخص بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہمارے یہ تو شریعت میں ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ صحیح مومن ہے تو وہ اس کے پاس اتنا جمع ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس پر زکوٰۃ جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اس کے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی اپنی ضرورت سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا چلا جائے گا، وہ اتنا جمع ہی نہیں کرے گا. مومن کبھی بھی مال و دولت جمع ہی نہیں کرتا. تو صحیح مومن ہے تو اس پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اس لیول تک اس کی مال دولت جمع ہی نہیں ہوتا کہ جس پر زکوٰۃ دی جا سکے. اسی طرح وہ چاہے ذات کی قربانی دے کر اپنے کپڑے جوتے بیجا نہیں خریدے گا، وہ پیسہ جمع کر کے وہ اللہ کی راہ میں حج کرے گا اللہ کی محبت میں. تو اب ہمارا دین کہتا ہے کہ دنیا میں گھومو پھرو، جو کچھ مرضی کھاؤ پیو اور اللہ کی حمد و ثنا کرو، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ پھر اپنے نفس کو کھانے پینے سے دور رکھتا ہے، کیونکہ جو روحانی ترقی ہوتی ہے وہ زیادہ کھانے پینے کی چیزوں سے، زیادہ کھانے پینے کے بارے میں سوچنے سے روحانی ترقی رک جاتی ہے. تو مومن جینے کے لیے کھاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیتا. تو پھر اس کے بعد تیسری جو
منزل آتی ہے جب مومن کا نفس جو ہے وہ ترقی پا کر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ نیابت الہی، کہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر فساد برپا کریں گے، کیونکہ جنات اور دوسری مخلوقات تھے اور جنات جو ہے وہ فساد برپا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ انسان کا نفس جب ترقی کرتے ہوئے، جب وہ اطاعت الہی کے بعد اللہ کی محبت میں اپنے نفس کی قربانی دیتے ہوئے، نفس کو مارتے ہوئے، نفس کی خواہشوں کو روکتے ہوئے صرف اللہ کی محبت میں آگے بڑھے گا، تو پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ کہلانے کا حق ادا کرتا ہے۔ وہ مشہور شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیسے الفاظ کی مناسبت سے دیکھیں کہ صداقت کا، حضرت ابوبکر صدیق، اس سے ہمارے ذہن میں ان کی ذات مبارکہ آتی ہے کہ حضرت صداقت کا، عدالت کا، عدالت کس سے منسوب ہے؟ حضرت عمر فاروق، اور شجاعت حضرت علی المرتضیٰ۔ کہ سبق پھر پڑھ، یعنی کہ ایک دفعہ پہلے بھی پڑھا گیا تھا، اب تو پھر وہی پڑھ کہ صداقت، عدالت اور شجاعت کا سبق پھر پڑھ، کیونکہ تجھ سے دنیا کی امامت، دنیا کے خلیفہ ہونے کا تجھ سے کام لیا جائے گا، جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہونے کا حق ادا کیا تھا، کہ جو پیٹ پر پتھر باندھ کر جو غزوات میں حصہ لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین تھے، اور ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو ان کی زوجہ محترمہ نے تھوڑا سا آٹے کا حلوہ بنایا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ یہ آٹا کہاں سے آیا؟ ان کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، بیت المال سے جو ہمارے لیے روز گندم آتی تھی، آٹا آتا تھا ہمارے راشن کے لیے، تو اس میں سے روزانہ میں ایک چٹکی جو ہے وہ بچا لیتی تھی، اور آج وہ اتنا جمع ہوا کہ میں اس سے تھوڑا سا حلوہ بنا سکوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خاموشی سے سنا اور گئے اور بیت المال کے داروغے سے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک چٹکی آٹا ہماری ضرورت سے زائد آتا ہے، اس کو کم کر دو۔ تو کیسی وہ ہستیاں تھیں کہ انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ایک چٹکی آٹا کم آنے سے بھی ہماری صحت پر، ہمارے معدے پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو اس کا مطلب اگر زیادہ آ جائے گا تو یعنی کہ اگر اتنا ہی آتا رہے گا تو ہمیں ہماری ضرورت کے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ضبط نفس سے گزر کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی امامت سونپی، اور ان کی آپ حیات طیبہ کے بارے میں پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نائب اور خلیفہ کون ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اقبال نے مرد قلندر کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں بھی جا کر دیکھیں تو وہ بات نہیں ملتی جو مرد قلندر کی بارگاہ میں ملتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس دنیاوی جاہ و حشمت نہیں ہوتی، دنیاوی مال و دولت نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اتنے بلندی پر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں ان کے لیے محبت، عقیدت، رعب، دبدبہ سب کچھ ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ ان کی ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کی محفل میں جا کر جب دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے عقیدت گزار بادشاہوں کا حکم جو ہے وہ ان کے خوف کی وجہ سے مانا جاتا ہے، لیکن مرد قلندر کے جو متوالے ہوتے ہیں وہ محبت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر اس کی خوشی کے لیے اس کے حکم کی بجا آوری کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا شعر ہے کہ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔
کہ یہ دنیا صنم کدا، صنم بت کو کہتے ہیں، کدا جہاں بت رکھے جائیں، جہاں دنیا، یہ دنیا جو ہے ایک بت خانہ ہے، اور مرد حق ہے خلیل، اور مرد حق، حق رکھنے والا مرد، سچا مرد یا حق، قرآن کو بھی کہا ہے کہ قرآنی تعلیمات پر کا حامل جو مرد ہے وہ آج کے دور کا خلیل ہے۔ خلیل کس کا لقب تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، لا الہ کلمہ طیبہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ اس کلمے میں یہ نقطہ پوشیدہ ہے کہ آج کے دور میں جو توحید کا علمبردار ہے وہ تمام بتوں سے دنیا کو پاک کر دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو ختم کیا تھا، ان کے والد جو تھے وہ بت گر تھے اور آپ نے بتوں کو ختم کیا تھا، تو آج کے دور میں جو سچائی کے راستے پر چلنے والا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ وہ مرد حق ہے، اسلامی تعلیمات کا حامل شخص جو ہے وہ آج کے دور کا ایسا مرد حق، مرد خلیل ہے کہ جو اس دنیا کو تمام بتوں سے پاک کرتا چلا جائے گا۔ اب دنیا کو بت سے مراد ایک حقیقی معنی کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقی انداز میں بتوں کو ختم کیا تھا، اور یہ علامتی مفہوم بھی ہے۔ بت جو ہے ہمیشہ جس کی پرستش کی جائے، ٹھیک ہے، جس کو پرستش کی جائے، جس کو بڑا مانا جائے، جو آپ کے حواس پر حاوی ہو، آپ کے ذہن پر حاوی ہو، جس کی محبت، جس کا خوف، جس کا روب آپ کو کیا کر لے، آپ پر حاوی ہو کر آپ سے ویسا عمل کرائے جو جیسا اس کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ایسی چیز جو ہے وہ ایک بت ہے جس کی آپ پرستش کر رہے ہیں۔ دولت، آپ دیکھیں کہ جو دولت کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کا عمل جو ہے وہ اس دولت کے حصول کی پلاننگ میں گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ دولت کو ایک بت بنا لیتے ہیں۔ خواہشات جو ہیں وہ بت بن جاتی ہیں، کسی چیز کو پانے کی خواہش جو ہے وہ اس بت کی پرستش کی مشابہ ہے۔ تو آج کے دور کا جو سچا انسان ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کی وہ اس بت کی حقیقت بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، بت کیا ہے کہ جو بت کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا لاجیکل انداز میں ان سے پوچھیں کہ یہ اس بت نے آپ کو بنایا ہے یا آپ نے اس بت کو بنایا ہے، اور یہ آپ کو کیا فائدہ دے رہا ہے؟ تو ایک باشعور انسان، عقل مند انسان فوراً ہی اس بت کو توڑ دے گا کہ یہ جو بت میں خود بنا رہا ہوں وہ کیسے میرا مالک ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی نفس کی خواہش کے تحت چلنے والے شخص کو جب بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کون سی سورہ اعراف، سورہ انعام کی آیت ہے غالباً، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، کہ تمام دنیا مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی غم دینا چاہے تو تمام دنیا مل کر بھی اس غم کو دور کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو کہ سب سے زیادہ قریب ہے اور جاننے والا ہے۔ تو بڑا واضح انداز میں جب یہی توحید ہے کہ اللہ ہی قادر ہے، جو چیز ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ پوری دنیا مل کر کوشش کرے کہ ہمیں وہ نہ مل پائے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح اگر اللہ ہمیں کوئی چیز نہیں دینا چاہے تو ہمارے ماں باپ، ہمارے مخلص رشتہ دار سب مل کر ہمیں دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتے۔ جس شخص کا صرف اس ایک آیت پر ایمان کامل ہے
تو وہ نہ کبھی کسی سے ڈرے گا، نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگے گا، نہ کسی چیز کے بارے میں خوف زدہ ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے جو دینا ہے وہ دے کر رہے گا، اور جو نہیں دینا وہ نہیں دے گا۔ تو پھر انسان کی اپنی کوشش کی اوقات کیا رہ جاتی ہے، اس کی اپنی خواہش کی اوقات کیا رہ جاتی ہے؟ پھر وہ یہی ہر وقت کہے گا کہ یا اللہ اپنی رضا پر ہمیں راضی رکھ۔ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا، وہ اس کی خواہش بھی اس کی دعا بن جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ آج کے دور کا مرد خلیل جو ہے، مرد حق جو ہے، وہ ایمان توحید کی تعلیم سے، توحید کی حقانیت سے آپ کو اتنا زیادہ آپ کو آگاہ کر دے گا کہ آپ کے ذہن میں جو بت بنے ہوئے ہیں تو آپ ان سے نجات حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ ایک شخص جس کا خوف ہے، آپ ڈر رہے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہ بھی تو ایک بت کی طرح ہے کہ جو آپ پر حاوی ہے، جو آپ کو طاقتور بن کر آپ کو ڈرا رہا ہے۔ تو جب آپ کو بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں نقصان سے بچانا ہے تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا، چاہے وہ کوئی بھی بڑا طاقتور شخص ہو، تو ایسا شخص کی باتیں سن کر وہ اندر کا جو ایک ہمارے ذہن کے بت ہیں مختلف، وہ پاش ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر ہے، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، کہ تیری دنیا وہی ہے جس کو تو خود پیدا کرے، خود تخلیق کرے۔ یہ جس سنگ و خشت، سنگ پتھر کو کہتے ہیں، خشت کہتے ہیں اینٹ کو، یہ اینٹ اور پتھروں سے جو دنیا بنی ہوئی ہے، جو تو ادھر ادھر آنکھ کھولتے ہی، شعور میں آتے ہی تو نے اپنے ارد گرد جو دنیا دیکھی ہے بنی ہوئی، وہ تیری دنیا نہیں ہے۔ تیری سے مراد یہ ہے کہ انسان اس چیز پر اپنی ملکیت ظاہر کرے جس کو اس نے خود بنایا ہو، یا جس کی تخلیق میں اس کا حصہ ہو، جو چیز اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بن چکی ہے، وہ اس کو اپنا نہیں کہہ سکتا۔ سمجھ آئی ہے کہ انسان جو ہے، انسان کی چیز وہی ہے جس کو وہ خود بنائے۔ خوددار انسان کبھی بھی دوسروں کی بنی ہوئی چیز کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے یہ نہیں بنائی۔ یہ خوددار اور غیرت مند انسان کی نشانی ہے، اور مومن ہمیشہ خوددار ہوتا ہے۔ وہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اسے اگر بخشش میں جنت بھی مل جائے تو وہ جنت کو جھٹک دے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ میں اپنے محنت سے اپنی جنت جو ہے وہ تخلیق کر سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں یا کما سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مومن کی شان جو ہے وہ خودداری ہے، غیرت ہے، اور غیرت اسی چیز کا نام ہے کہ کبھی کسی کی چیز پر، کسی کی بنی ہوئی چیز پر اپنا حق نہیں جتاتا، یا یہ نہیں کہتا کہ یہ میری ہے یا میں نے بنائی ہے۔ وہ اسی چیز کو اپنا کہے گا جو اس نے خود تخلیق کی ہے۔ اور اقبال انسان کے اندر وہی خودداری اور غیرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ کائنات بنی تھی تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیقی صلاحیتیں دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور انہی صلاحیتوں کو استعمال کرتے کرتے آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ چڑیا آج سے کروڑوں سال پہلے بھی صرف وہ گھونسلہ بنا سکتی تھی، اور آج بھی گھونسلہ ہی بنا سکتی ہے۔ اس کی تخلیقیت میں ارتقا نہیں ہے، اس کی سوچ میں ارتقا نہیں ہے، اس کو ایک مخصوص فطرت دے کر بھیج دیا ہے، ایک تخلیقی صلاحیت مخصوص جس میں ارتقا نہیں ہے۔ لیکن مومن یا انسان کہنے، انسان اشرف المخلوقات اسی بنا پر ہے کہ اس کے اندر ارتقا ہے۔ جس طرح وہ نیچے گر سکتا ہے، پستی کا شکار ہو سکتا ہے، اس طرح وہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ وہ روحانی طور پر ہو، فکری حوالے سے ہو، فنی حوالے سے، اس کے اندر ارتقا کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی صلاحیت کی بنا پر وہ خوددار اور غیرت مند بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خودداری اس
اس کے اندر پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے. جو دوسروں کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتا رہے، جو دوسروں کے بنے ہوئے جہان میں عیش سے پڑا رہے، تو اس کے اندر خودداری اور غیرت کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور جب اقبال دیکھتے ہیں کہ مومن جو ہے، آج کے دور کے مسلمان جو ہیں، وہ ان کے اندر وہ تساہل ہے، کاہلی ہے اور محنت کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، اور جس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں وہ خودداری اور غیرت خود بخود مرتی چلی جاتی ہے. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تم نے جس جہان میں آنکھ کھولی ہے جو تمہارے وجود میں آنے سے پہلے بن چکی تھی، تو اس دنیا کو تم اپنا دنیا نہیں کہہ سکتے. اپنی دنیا تم صرف اس کو کہہ سکتے ہو جس کو تم نے خود تخلیق کیا ہے، جس کو تم نے خود ہی بنایا ہے. وہی جہاں تمہارا کہلا سکتا ہے، یہ دنیا تمہاری نہیں.